السلام علیکم جی. آج ہم ایک گیم کھیلتے ہیں. یہ کوئی عام گیم نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی گیم ہے جو ہمیں اپنی ڈیلی لائف کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے. گیم یہ ہے کہ فرض کریں آپ ایک کمرے میں موجود ہیں ایک اجنبی کے ساتھ اور آپ دونوں کے درمیان پڑا ہوا ہے ایک ٹیبل. اس ٹیبل پہ دو کارڈز پڑے ہوئے ہیں, ایک ہے ٹرسٹ اور ایک ہے بیٹریل. آپ نے ان دونوں میں سے کوئی ایک کارڈ چوز کرنا ہے, ٹرسٹ یا پھر بیٹریل. اب گیم کے رولز یہ ہیں کہ اگر آپ دونوں ٹرسٹ چوز کرتے ہو تو آپ دونوں کو ملے گا 1,00,000 روپیہ. اگر آپ میں سے کوئی ایک ٹرسٹ چوز کرتا ہے اور دوسرا بٹریل تو بٹرے کرنے والے کو ملیں گے 10,00,000 روپے. اور اگر آپ دونوں بٹریل چوز کرتے ہو تو آپ کو ملے گا 1,000 روپیہ. اب آپ اس سچویشن میں کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے دیکھو. سٹوری میں ٹوسٹ یہ ہے کہ آپ کے اوپوننٹ کو 10,00,000 روپیوں کی شدید ضرورت ہے. ان حالات میں آپ کا ڈیسیژن کیا ہوگا؟ ٹرسٹ کرو گے یا بٹرے کرو گے؟ آپ جب اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو گے نا تو آپ کے اندر ایک جنگ چلے گی کہ یار میں ٹرسٹ کروں بٹرے کروں, ٹرسٹ کروں بٹرے, ٹرسٹ بٹرے. سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کیا جائے, لیکن ایونچولی آپ نے کوئی ایک ڈیسیژن تو لینا ہوگا. تو چلیں آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھیں اور بتائیں کہ آپ کیا ڈیسیژن لیں گے, ٹرسٹ کریں گے یا بٹرے کریں گے اور کیوں. ویڈیو کو پاز کریں اور کمنٹ کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس وقت تک کمنٹ کر لیا ہوگا. کچھ لوگوں نے ٹرسٹ چوز کیا ہوگا, کچھ لوگوں نے بٹرے چوز کیا ہوگا. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں جب ایک ہی دفعہ گیم کھیلی جانی ہو, اس طرح کی ایک ہی دفعہ انٹریکشن ہو, تو چوز کیا جاتا ہے بٹریل. لیکن اب اگر یہی گیم آپ نے سیم بندے کے ساتھ 9 سے 10 دفعہ کھیلنی ہو, پھر آپ کیا چوز کریں گے, ٹرسٹ یا بٹریل؟ اس طرح کے حالات میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ ٹرسٹ کو چوز کرتے ہیں, کیونکہ ان حالات میں یہی ریشنل ڈیسیژن ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرو اور دونوں اپنی کوآپریشن سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ. لیکن ریئل لائف میں تو چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی. ریئل لائف میں اگر آپ کا اوپوننٹ آپ کو بٹرے کر جاتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ اب ہم اسے نا اپنی ڈیلی لائف میں سے کوئی مثال لے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بالفرض آپ اور آپ کا کوئی پڑوسی ایک لان شیئر کرتے ہو. آپ اس لان کی صفائی کروانا چاہتے ہو. اب چونکہ آپ اور آپ کا پڑوسی دونوں وہ لان شیئر کرتے ہو تو آپ اپنے پڑوسی سے یہ کہتے ہو کہ یار میں اس کی صفائی کروانا چاہ رہا ہوں, تو جو بھی اخراجات ہوں گے وہ ہم آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے. لیکن وہ منع کر جاتا ہے, وہ آپ کو بٹرے کر جاتا ہے. اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ یار اسے بھی ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا, کوآپریٹ کرنا چاہیے تھا. اب کیا کرو گے آپ کے اس سچویشن میں؟ آپ شاید یہ کرو کہ آپ کرواؤ ہی نہ. آپ اگر نہیں صفائی کروا رہے تو دونوں کا نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ اکیلے کروا رہے ہو تو اس بندے کا فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو نقصان ہو رہا ہے. جیسے وہ بٹرے کر رہا تھا, جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اسے بٹرے کرنے والے کو 10,00,000 ملے گا, اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. بٹرے والے کو صاف ستھرا لان مل رہا ہے, آپ کی جیب میں سے سارے پیسے جا رہے ہیں. تو ریئل لائف میں چیزیں ایسے جا رہی ہوتی ہیں. اب گیم تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ٹرسٹ اینڈ کوآپریشن جو ہے نا وہ صرف مارل سٹوریز نہیں ہیں, بلکہ ہم انسان جو ہیں وی آر سوشل اینیملز. ہم ایک دوسرے کے ساتھ سوسائٹیز میں رہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں ایک دوسرے کی کوآپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ کی بیسس پہ ریلیشن شپ بنائیں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکیں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں. اب اس کے علاوہ گیم تھیوری ہمیں ایک اور چیز بتاتی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ریئل لائف میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہمیشہ ساری زندگی ٹرسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں دوسروں پہ, کچھ ہمیشہ بٹریل کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی پالیسی ہوتی ہے ٹٹ فار ٹیٹ, کچھ لوگوں کا انپریڈکٹیبل بیہیویئر ہوتا ہے, کبھی وہ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ آپ کے ساتھ نہیں کوآپریٹ کر رہے ہوتے. تو بیسٹ پاسبل سینیریو دیکھنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ یار کس طرح کا بیہیویئر بیسٹ ہے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے, ایک دوسرے سے فائدہ لینے کے لیے. تو اس کے لیے کیا کیا گیا کہ ڈفرینٹ پروگرامز بنائے گئے, کمپیوٹر پروگرامز. ان میں سے ایک پروگرام ایسا تھا جس کی پالیسی تھی ہمیشہ ٹرسٹ کرنے والی, ایک کی پالیسی تھی ہمیشہ بٹرے کرنے والی, ایک کی پالیسی تھی ٹٹ فار ٹیٹ, یعنی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب ہر ایک پروگرام کے آپس میں میچ کروائے گئے, تو یہ دیکھا گیا کہ وہ پروگرام جس کی پالیسی تھی ٹٹ فار ٹیٹ, دیٹ واز دا موسٹ سکسیزفل پروگرام. یعنی کہ وہ لوگ یا وہ ممالک, وہ پولیٹیشنز جن کی یہ پالیسی ہوتی ہے ٹٹ فار ٹیٹ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, وہی زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں گے. لیکن یہ جو پروگرام تھا ٹٹ فار ٹیٹ, اس کی کچھ خصوصیات تھیں. وہ خصوصیات یہ تھیں کہ یہ سٹارٹ کرتا تھا وتھ ٹرسٹ. پھر اس میں یہ تھا کہ اپنے آپ کو ایزرٹ کرواتا تھا, جب اسے بٹرے کیا جاتا تھا تو پھر یہ بھی بٹرے کرتا تھا, یہ اکارڈنگلی رسپونڈ کرتا تھا. اور تیسری خصوصیت اس کی یہ تھی کہ یہ فارگیونگ بھی تھا,
جب اس نے اپنے آپ کو ایزرٹ کروا لیا ہے، اوپوننٹ سیدھا ہو گیا ہے، واپس ٹرسٹ والی پالیسی پہ آ گیا ہے، تو پھر سے یہ ٹرسٹ والی پالیسی پہ آ جاتا تھا. یہ فارگیونگ تھا، یہ سمجھے تلخیاں لے کے چلنے والا نہیں تھا. تو اٹ واز دا موسٹ سکسیزفل پروگرام. اب گیم تھیوری سے ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. نمبر 1 کہ ٹرسٹ اینڈ کوآپریشن آر ٹولس فار سکسیس، اینڈ نمبر 2 آپ کی پالیسی ہونی چاہیے ٹٹ فار ٹیٹ. آپ کی پالیسی ہونی چاہیے این آئی فار این آئی، بٹ یو شوڈ بی فار گیونگ ایز ویل. آپ میں یہ اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ایزرٹ کروا سکو. جب آپ کے ساتھ کوئی دو نمبری کر رہا ہے، کوئی آپ کو مس ٹریٹ کر رہا ہے، تو آپ کو اس کا جواب دینا آنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ میں یہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے کہ آپ تلخیاں بھی بلا سکو، آپ فارگیونگ بھی ہو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.